السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین فانجیناہ ومن معه فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقین ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، انہی آیتوں کو ہم نے کل بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا، آیت نمبر 116 سے لے کر کے 122 تک، اور ان آیتوں کے تعلق سے کچھ باتیں کل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ اب اس سلسلے میں کچھ اور باتیں ہیں جو انشاءاللہ آج کے بارے میں کہ بتلایا جائے گا۔ الحمدللہ وہ وقت آ چکا ہے اور آیات آپ کے سامنے تلاوت کی جا چکی ہیں۔ ان آیتوں کی روشنی میں کل کی باتیں سب سے پہلے سرسری طور پر سمجھ لیجئے کہ جب سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف بلایا، حق کی طرف دعوت دی، کہا کہ نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ، اور جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے نازل فرمائے ہیں ان کے مطابق عمل کرو، تو قوم کے لوگوں نے صرف نہ یہ کہ انکار کیا بلکہ دھمکی پر اتر آئے۔ تقریباً 950 برس تک ان کی دعوت کا جو وقت رہا ہے، جو مدت رہی ہے، وہ 950 برس تک، اور اس درمیان میں اپنی قوم کے لوگوں کو جس قدر سمجھایا، قوم کے لوگوں نے اسی قدر راہ فرار اختیار کیا۔ اتنے لمبے عرصے میں صرف 80 آدمی ایمان لائے، یعنی اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد صرف 80 آدمی ایمان لائے۔ اور جب سیدنا نوح علیہ السلام لگاتار اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے تو ان کے قوم کے لوگ دھمکی پر اتر آئے اور کہا کہ نوح، اگر تم جو اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہو اور جو ہم لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہو، اگر تم اس سے باز نہیں آئے تو تم کو پتھر مار کر کے سنسار کر دیا جائے گا۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام ان کی دھمکی سے مایوس ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کیا اور رب سے دعا کرتے ہوئے کہا، رب ان قومی کذبون، میرے رب، میرے قوم کے لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ جھٹلا دیا مطلب یہ ہے کہ اب بالکل ہی امید نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایمان لائے گا، یہ بالکل ہی امید نہیں ہے۔ اور پھر اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا، فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی معی نجنی ومن معی من المؤمنین، یعنی میرے اور ان کے درمیان بالکل کلیئر اور قطعی فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور میرے ساتھی جو مومنین ہیں ان کو ان لوگوں سے نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اب نجات دے دے، کیونکہ اب ان لوگوں کے درمیان ہم لوگ نہیں رہ سکتے، ان لوگوں کے ستانے، تکلیف دینے اور ایذا دینے کی جو حد ہے وہ بالکل آخری کو پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، چنانچہ ہم نے نوح کو اور نوح کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، ثم اغرقنا بعد الباقین، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے سب کو غرق کر دیا۔ سامعین کرام، یہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کمپلیٹلی سمجھا دیا اور قوم کے لوگوں نے بھی مکمل جواب دے دیا، اور اب بالکل واضح ہو گیا کہ اس قوم سے اب کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیے۔ نوح علیہ السلام نے ایک بڑی کشتی بنانا شروع کر دیا۔ اس کشتی کے بارے میں توریت کے اندر آتا ہے کہ وہ جو کشتی تقریباً 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی اور 30 ہاتھ اونچا، اور اس میں 3 افٹیر بنائے۔ کتنے افٹیر بنائے؟ 3 افٹیر بنائے، اور اس میں دروازے بھی تھے، دریچے بھی تھے، کمرے بھی تھے، اور آگے سے پوری ریلنگ لگی ہوئی تھی، گویا آج کے ڈیٹ میں جو ایک درمیانہ درجے کا جو ایک بحری جہاز ہوتا ہے، بالکل اس طرح کا جہاز بنایا۔ اب نوح علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں میں جہاز بنا رہے ہیں، قوم کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، پورا سوکھا پڑا ہوا ہے، آس پاس میں کوئی دریا اور سمندر بھی نہیں ہے،
تو لگے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے. حالانکہ نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ اگر تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا تو عنقریب اللہ کا عذاب طوفان کی شکل میں آئے گا. لیکن چونکہ دماغ پر پٹی پڑ گئی ہے تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بوڑھا لگتا ہے سٹیا گیا ہے, اتنا سوکھا پڑا ہوا ہے, پانی کا نام و نشان نہیں ہے, آس پاس میں کوئی دریا اور سمندر نہیں ہے, اتنا بڑا کشتی, اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کرے گا, زمین پہ ہی چلائے گا کہ کیا. مذاق اڑانے لگے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ ابھی مذاق اڑا رہے ہو, کچھ ہی دنوں کے بعد سمجھ میں آ جائے گا. اس کے بعد جب عذاب کی گھڑی آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور زمین تندور کی طرح سے پھٹا اور اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا, اور ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ سے پھٹنا شروع ہو گیا. یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, چنانچہ ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے بچا لیا. کیا مطلب کہ اب طوفان آنے والا ہے, وہ جو زمین کا خطہ ہے اب پانی میں ڈوبنے والا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کو حکم دیا اور زمین تندور کی طرح سے, تندور ہوتا ہے نا بالکل اس طرح سے پھٹا اور چشمے کی طرح سے پانی نکلنا شروع ہوگا. یہاں سے وہاں سے ادھر سے سبھی جگہ سے پانی نکلنے لگا. اور پانی جب نکلنا شروع ہوا تو اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسا دیا اور پھر پانی کا لیئر دھیرے دھیرے اٹھنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ جتنے بھی ایمان والے ہیں ان تمام کو لے کر کے کشتی میں سوار ہو جائیے اور اس روئے زمین پر جتنے بھی جانور ہیں ان تمام کا جوڑا بھی سوار کر لیجیے. تمام جانوروں کا جوڑا سوار کر لیا گیا. نوح علیہ السلام نے جتنے بھی ایمان والے تھے سب کو سوار کر لیا, جس میں ان کے بیٹے حام, سام, یافس اور ان کے اہل و عیال سارے مسلمان تھے. وہ لوگ چڑھ گئے. ان کا ایک بیٹا جس کا نام یام تھا, جس کو کنعان کہا جاتا ہے, وہ مسلمان نہیں ہوا تھا, اس کو نہیں چڑھایا گیا. اور ان کی ایک بیوی جو ہے وہ کافرہ وائلہ, اس کو بھی نہیں چڑھایا گیا. حالانکہ بیٹا ہے بیوی ہے لیکن نہیں چڑھایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو چڑھایا گیا اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو چڑھایا گیا اور ان کو بچایا گیا. اللہ نے فرمایا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ, یعنی نوح کو بچایا گیا اور نوح کے ساتھ جو لوگ تھے. نوح کے ساتھ کون لوگ تھے؟ جو ایمان والے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والے ہی ایمان والے کے بھائی ہوتے ہیں, دوسرے ایمان والے کے بھائی نہیں ہو سکتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کے اندر سورہ ہود میں فرمایا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا یام ڈوبنے لگا دریا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کر دیا کہ میرا بیٹا ہے ڈوب رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہ لیس من اہلک, وہ تمہارا اہل نہیں ہے. کیوں اہل نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ایمان والا نہیں ہے, اور جو ایمان والا نہیں ہے وہ بیٹا بھی ہے پھر بھی وہ اپنا نہیں ہے, کیونکہ جو اللہ کا نہیں ہوگا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا دنیا میں. جو اپنے رب کا نہیں ہوا وہ دوسروں کا کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا فَأَنْجَيْنَاهُ, ہم نے نوح کو بچا لیا, وَمَن مَّعَهُ, اور جو نوح کے ساتھ تھے ان کو بھی بچا کر کے فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, ایک بھری ہوئی کشتی میں ان لوگوں کو جو ہے ہم نے بٹھا کر کے بچا لیا ایک بھری ہوئی کشتی میں. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ, اور اس کے بعد جتنے بھی تھے سب کو غرق کر دیا. 80 دنوں تک, 6 مہینے تک لگاتار پانی کا لیئر بڑھتا رہا حتیٰ کہ جو جودی پہاڑ ہے اس کے ٹاپ کو چھو گیا پانی, اور جتنے بھی تھے سارے کے سارے وفات پا گئے. جتنے تھے سب مر گئے. نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے ایمان والے تھے وہ, اور جن جانوروں کو اس کے اندر چڑھایا گیا تھا وہ لوگ بچے, باقی سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین, بے شک اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر جو اصل میں نشانی ہے وہ یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لا کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری کریں گے انسان تو ان کو نجات ملنے والی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان نہیں لایا, ان کے کہے کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو دنیا میں بھی سکون اور اطمینان اور امن نہیں ملے گا, دنیا میں بھی بے چینی ہوگی اور آخرت کی بے چینی تو بالکل مسلم ہے. نوح علیہ السلام کی قوم جنہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا, نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا, آپ نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لائے, ان کی مخالفت کی, ان کے دین کی مخالفت کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قوم کو نیست و نابود کر دیا, ملیا میٹ کر دیا.
یہی نشانی ہے اصل میں اس واقعے میں. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب البتہ غالب ہے اور رحم کرنے والا. یعنی کسی کو بھی کبھی بھی پکڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ. فرعون کو اللہ نے نہیں چھوڑا جو اپنے وقت کا اتنا طاقتور بادشاہ تھا. نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چھوڑا، شداد اور حامان کو نہیں چھوڑا اللہ نے، تو پھر دوسروں کو کیا چھوڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ غالب ہے. مکہ والوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ تم اپنے ہولڈ پر، اپنی چودراہٹ پر، اور جو سماج و معاشرے میں تمہاری پکڑ ہے اس کے اوپر تم اتراؤ مت. جب اتنے بڑے بڑے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ لیا تو تم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی کو اللہ نے کہا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا بھی ہے. آگے ابھی اور واقعات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.